راضی نہیں ہوگا نا میں اسی طرح اس کا فیصلہ کروں گا۔ اب جناب اس کے بارے میں کوئی سابقہ پریسیڈنٹ تھی، کوئی نظیر تھی کہ اگر کوئی سرکار کا فیصلہ نہ مانے تو اس کو قتل کر دیا جائے؟ کوئی نظیر نہیں تھی۔ کوئی اس کے بارے میں رول تھا، کوئی ریگولیشن تھا، کوئی کسی طرح کی رولنگ تھی؟ کوئی نہیں تھی۔ اب فاروق اعظم نے یہ کیا کیوں؟ یہ بات ہے جس جگہ صحابہ نے آ کر کے شور مچایا کہ تمہیں کیا حق پہنچتا تھا، تم نے اسے قتل کر ڈالا۔ انہوں نے کہا مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا تھا، مگر سرکار کے منکر کے بارے میں میرا ضمیر یہی کہتا ہے، جو ایک سرکار کے بارے میں کہے میں نہیں مانتا، میں اس کو قتل کروں تو مجھے سکون ہے، کچھ بھی ہوگا میں قبول کر لوں گا، لیکن میں نے الحمدللہ نبی پاک کے منکر کو برداشت نہیں کیا۔ اب عقیدے کا پتہ چل گیا ہے نا، جو سرکار کو نہ مانے اس کے بارے میں فیصلہ یہ کرنا چاہیے۔ اچھا عشق ہو مصلحت آمیز تو ہے خام ابھی، اتنے میں سرکاری دو عالم تشریف لائے، ساری صورتحال کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، سرکار چپ ہیں۔ سرکار نے یہ نہیں کہا تم نے کیوں قتل کیا ہے، اور فاروق اعظم چپ تو ہیں لیکن کہتے میں دلی طور پر خوش ہوں، کچھ بھی ہوگا میں قبول کر لوں گا، لیکن یہ کہ منکر رسول کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور کانوں سے سنوں، اس کو جیتا چھوڑ دوں، یہ میری غیرت کے خلاف ہے۔ اب جناب تھوڑی دیر کے بعد جبریل آئے، انہوں نے آ کر کے فیصلہ کیا۔ اس وقت فاروق اعظم کا فیصلے کا مطلب مراد کیا تھی؟ یہ تو بظاہر ایسا سٹرکچر لگتا ہے نا کہ وہ منکر رسول تھا اس لیے انہوں نے قتل کر ڈالا، مگر اس کی تہ میں عقیدہ کون سا تھا؟ یہ عقیدہ جب آپ جان جائیں گے سنیت چمک کے آپ کے سامنے آ جائے گی، اور پھر آپ کو اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا آسان طریقہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ان کا کیا عقیدہ تھا؟ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو سرکار کو مختار نہ مانے، سرکار کے اختیارات کی بالادستی تسلیم نہ کرے، مختار کل نہ مانے، وہ آدمی واجب القتل ہے۔ یہ عقیدہ آج کی تاریخ کس کا ہے کہ جو سرکار کو مختار کل نہ مانے بے ایمان ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضب مہذب اہل سنت و جماعت، حضب مہذب اہل سنت و جماعت، سیدی مرشدی قبلہ مفکر اسلام، حیدر مفکر اسلام۔ آپ کے کوٹوں کے سسٹم میں ایک سسٹم کا نام ہے ہائرارکی آف کورٹس، یعنی ان کی ترتیب مراتب کہ کون سی عدالت فیصلہ کرے تو کس عدالت میں اپیل ہونی چاہیے۔ چلتے 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 آخری جو لاسٹ فائنل کورٹ ہے وہ کون سا ہے، کس بارے میں کون سی عدالت کمپیٹنٹ ہے کہ آخری فیصلہ سنے۔ لیکن یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت کہ ہائرارکی آف کورٹ میں سب سے زیادہ بااختیار، سب سے زیادہ کمپیٹنٹ ادارہ کون سا ہوگا، جس کے فیصلے کے بعد آگے چارہ جوئی کوئی نہ ہو سکے، نہ ریویژن، نہ پٹیشن، نہ اپیل، نہ کسی طرح کی کوئی آگے کارروائی، کوئی امپیونمنٹ اس فیصلے کے خلاف نہ ہو سکے گی جو ایسی عدالت نے کیا ہو جو ملک کی سب سے زیادہ با اختیار عدالت ہو۔ یہ بات تو ہر بچے سے لے کر بوڑھے تک سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کے تحصیلدار کے کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے، آپ ڈسٹرکٹ جج کے پاس چلے جائیں گے، آپ اپیل کر لیں گے۔ چھوٹے موٹے ججز نے کیا ہے، سینئر سول جج کے پاس آپ کر لیں گے۔ سینئر سول جج نے کیا ہے، جو جج ہے ڈسٹرکٹ کورٹ کا اس کے پاس کریں گے، ڈسٹرکٹ جج کے پاس فیصلہ سن لیا جائے گا۔ جب ڈسٹرکٹ کورٹ کا جج جو ہے فیصلہ کرے گا تو آپ کو منظور نہیں ہوگا، آپ ہائی کورٹ میں چلے جائیں گے۔ ہائی کورٹ جب فیصلہ کرے گا تو آپ کو منظور نہیں ہوگا، سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ آپ کے ملک کا سب سے آخری با اختیار ادارہ ہے۔ کسی زمانے میں اس ملک کے اندر کورٹ آف چانسری جو تھا یہ سب سے آخری ادارہ تھا، اب کورٹ آف چانسری ایک نامینل ادارہ بن گیا ہے۔ لیکن عدالتی نظام میں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون سا کورٹ سب سے زیادہ با اختیار ہے یہ جاننا پڑے گا، جس کے فیصلے پر کوئی مزید کارروائی، کوئی چارہ جوئی، کوئی پروسیڈنگز آگے نہ ہو سکیں، اس کو کہیں گے سب سے زیادہ با اختیار۔ اب اس جگہ قرآن مجید نے بتایا سب سے زیادہ با اختیار عدالت کس کی ہے؟ مدینے والی سرکار کی۔ کیوں کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے آپ میں
وہ کوئی گڑبڑ نہ پائیں اس بارے میں جو آپ نے فیصلہ کیا ہے. یہ رائٹ آف اپیل ہے. گڑبڑ ہوتی ہے تو اپیل کرتے ہیں نا. اگر وہ سینے میں آپ کے فیصلے کے بارے میں گڑبڑ کریں بے ایمان ہیں. اور ایک ہے زبان سے تو نہ کریں، قلم سے تو نہ کریں، لیکن دل میں رنجیدگی اور کبیدگی باقی رہ جائے. قرآن کہتا ہے وہ یسلموا تسلیما، جب تک دل سے بھی نہ مان جائیں اس وقت تک پکے بے ایمان ہیں. یہ رائٹ آف اپیل ہے جناب. اس کو آپ کسی کے پاس لے جائیں. میں نے تو قانون پڑھا ہے، قانون پڑھایا ہے، لیکن میں نے عدالتی طور پر پریکٹس نہیں کی، مگر قانون کو الحمدللہ بہت اچھی طرح جانتا ہوں. کسی بھی عدالت میں کیس کو آپ لے جائیں اور فیصلہ طلب کریں کہ سب سے زیادہ بااختیار کون سا ادارہ ہوگا، کہ جس ادارے کے فیصلے کے بعد کوئی مزید چارہ جوئی ممکن نہ ہو. قرآن مجید نے یہاں فیصلہ کر دیا، مدینے والی سرکار تیرے پالنے والے کی قسم فرما کے کہتا ہوں جب تک یہ تیرے فیصلے کو آخری فیصلہ تسلیم نہ کر لے پکے بے ایمان ہے. یہ اس کا معنی کیا ہوگا کہ آپ کو مختار کل جب تک تسلیم نہ کریں. مختار کل کے چیپٹر میں قرآن مجید کہے گا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. جناب زینب کا نکاح ہے، نہ لڑکی راضی ہے، نہ ماں راضی ہے، نہ باپ راضی ہے، مدینے والا راضی ہے. رب نے فرمایا کہ جس کو ایمان کی ضرورت ہے وہ اس فیصلے سے نہ آگے کرے گا نہ پیچھے کرے گا، اس فیصلے کا پابند ہوگا جو محبوب کبریا نے کیا ہے. شاید آپ کو اس بات کا علم ہو کہ جس کو کہتے ہیں ڈیموکریسی، وہ ڈیموکریٹ وہ آدمی تھا جسے یہ سسٹم جاری کیا تھا، وہ ایتھن کا رہنے والا ہے. اور اس کا سب سے پہلا جو سسٹم تھا کہ کوئی ایڈلٹ جوڑا، اس پر کوئی آدمی جبر نہیں کر سکتا. اس کے نکاح سے لے کر کے اس کے ووٹ تک کوئی اس کو متاثر کرنے کا حق نہیں رکھتا. پہلی بات یہی تھی کہ لڑکی لڑکا بالغ ہوں، ان کی شادی پر کوئی جبر نہیں کر سکتا. یہ پہلا مسئلہ تھا ڈیموکریٹ کا. ڈیموکریسی جو شروع ہوئی ہے وہ ان حالات میں شروع ہوئی ہے. قرآن مجید نے کہا دنیا بھر میں یہ فیصلے ہو جائیں کہ لڑکی بالغ ہے، اب اس کی مرضی کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا. کہا کوئی نہیں کر سکتا پر مدینے والی سرکار کر سکتے. سمجھ آئی بات؟ تو مختار کل قرآن مجید نے تسلیم کیا نا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو چیز سرکار دے دیں اس کے تم لینے کے پابند ہو، جس سے منع کر دیں اس سے منع ہو جانے کے پابند ہو. اب ما آتاکم الرسول فخذوہ، اور ابھی قواعد میں جو آپ کا اصول فقہ ہے، جس وقت کسی چیز میں غیر معین عمومیت کرنی ہو اس وقت آپ ما لگائیں. من لگائیں گے تو عقل والے مراد ہوں گے، غیر ذوی العقول مراد نہیں ہوں گے. لیکن ما لگائیں گے تو ذوی العقول عقل والے بھی، ریشنل بھی، ارریشنل بھی، اینیمیٹ بھی، انینیمیٹ بھی، جاندار بھی اور بے جان بھی، زمین والے بھی آسمان والے بھی ما میں شامل ہے. کہا زمین سے لے کر آسمان تک محبوب کچھ دے دے بغیر کسی ریسٹرکشن کے، بغیر کسی کنڈیشن کے، تم لے لینے کے پابند ہو. جس سے منع کر دے اس سے منع ہو جانے کا پابند ہو. انکویشننگ اوبیڈینس، ڈولا چونو چرا اس کی بات ماننا، اس کا نام ہے مختار کل. اس جگہ مسئلہ کون سا زیر بحث تھا کہ سرکار مختار کل ہیں کہ نہیں. آج